کہ جمعۃ المبارک میں اسی عنوان سے بات کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ یہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ نیکی کوئی بھی ہو، چاہے وہ حج اور عمرہ ہو یا کسی بھی قسم کی نیکی کی جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو نیکی کا جو مقصود ہے وہ رضا الہی ہونا چاہیے۔ نیکی اللہ کی رضا کے لیے انسان کو کرنی چاہیے، اس میں ریاکاری بھی شامل نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، فخر نہ ہو، اپنے مال کی نمائش نہ ہو اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جب خرچ کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا تو فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں مَنًّا وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور وہ احسان بھی نہیں جتلاتے اور ایذا بھی نہیں دیتے، اپنی زبان سے تکلیف بھی نہیں دیتے، تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے۔ تو نیکی کوئی بھی کی جائے تو مقصود رضا الہی ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے انسان نے کوئی نیکی کی، کل کلام جس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو رب ذوالجلال اس سے فرمائے گا کہ اجر بھی اسی سے لے جس کے لیے تو نے نیکی کی تھی، جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا۔ تو نے میری رضا کے لیے تو عمل نہیں کیا تھا، دکھلاوے کے لیے کیا تھا، ریاکاری کے لیے کیا تھا، تو جس کے لیے عمل کیا تھا اسی سے جا کے اجر لے۔ تو نیکی انسان جب بھی کرے تو اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اس میں ریاکاری اور دکھلاوا شامل حال نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نیکی کا جو اجر ہے وہ ضائع ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، پھر کل کلا انسان خالی ہاتھ ہی حاضر ہوگا۔ یہی وجہ ہے، ایک شخص میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، مجھے بتا رہا تھا کہ جی وہ جو فلاں آدمی ہے اس کے ساتھ یہ نیکی بھی میں نے کی، اس کے ساتھ یہ احسان بھی میں نے کیا۔ آج وہ مجھے پوچھتا ہی نہیں، آج وہ میری بات بھی نہیں سنتا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا ہے، اب کسی اور سے جا کے یہ بات مت کرنا۔ کہنے لگا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ جو تو نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ وہ بھی تیرے ساتھ نیکی کرے، تیرا مقصود رضا الہی تو نہیں تھا، تو نے اس کے ساتھ یہ بھلائی اور نیکی اللہ کے لیے تو نہیں کی تھی، اور تو نے اس کو بیان کر دیا ہے، اب اس کا اجر تو نے کھو دیا، اس کا اجر تو نے ضائع کر دیا۔ اب کسی اور سے جا کے یہ بات مت کرنا کہ میں نے نیکی کی ہے، کیونکہ تو نے جو نیکی کی تھی اس کا اجر ختم ہو گیا۔ تو نیکی کو اگر کر کے بتا دیا یا دکھلا دیا یا جتلا دیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ ریاکاری سے بچو، اور حدیث پاک میں ریاکاری جو ہے اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے، ریاکاری کو، اور کسی عمل کو شرک اصغر نہیں کہا گیا۔ ریاکاری یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرک اصغر کہا۔ یوں تو ہر شخص کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، کسی نے کہا تھا نا کہ یوں تو ہر شخص کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، مجھے اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبن، مجھے ہر اس صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ کہ انسان کوئی احسان کرے، کوئی نیکی کرے اور پھر اس کی گفتگو میں کانٹوں جیسی چبن ہو، تو ایسے شخص کے پھر احسان سے ڈرنا چاہیے، اور ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ جب نیکی کر دی تو پھر اللہ پہ موقوف چھوڑ دے کہ تجھے اجر وہ رب ذوالجلال کی پاک ذات عطا فرمائے گی۔ ہر شخص نے اپنے اپنے انداز میں بات کی۔ حضرت خواجہ شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں آپ کے خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے اور اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیسی آدمی تھے نا، ولی اللہ تھے، عارف باللہ تھے، اللہ کی پہچان میسر تھی، لمبی چوڑی بات نہیں کی، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو حضور نے بھی فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ
کہ جس وقت اللہ والے بات کرتے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، مختصر بات کرتے ہیں۔ علی قدر عقولہم، بات بڑی مختصر ہوتی ہے اللہ والوں کی، لیکن بڑی گہری ہوتی ہے۔ وہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں لیکن بڑی جامع بات کرتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب سے اس نے پوچھا کہ ریاکاری کو اللہ پسند کیوں نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو خواجہ شیر محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس سے سوال کیا، فرمایا کہ اگر تیری بیوی تیرے سامنے کسی دوسرے شخص کا نام لے تو کیا تو اس بات کو پسند کرے گا؟ کہنے لگا اس کی کیا مجال کہ میری بیوی میرے سامنے کسی اور کا نام لے، مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا اس کو، اس کی کیا جرت ہے، اس کی کیا مجال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تیری بیوی تیرے سامنے کسی اور کا ذکر کرے، کسی اور کا نام لے، تو پھر یہ تو اللہ کے لیے کیسے پسند کر لیتا ہے؟ فطرت ہے نا انسان کی، انسان کے سامنے اس کی بیوی بے شک اس کا بھائی کیوں نہ ہو اس کی تعریف کر دے، اس کا چرچا کر دے۔ یا ہوتا ہے بعض اوقات بیوی اپنے بھائی کی کوئی مثال دے دیتی ہے کہ بھائی جان نے یہ کیا، تو انسان کہتا ہے خبردار اپنے بھائی جان کو اپنے پاس رکھ، اس وقت میری بات کر۔ انسان یہ پسند نہیں کرتا، تو پھر یہ انسان کیسے پسند کر لیتا ہے کہ میں کوئی عمل کروں تو خدا بھی راضی ہو جائے اور انسان بھی راضی ہو جائے؟ دونوں کو جو ہے انسان راضی نہیں کرے گا، بلکہ کسی ایک کو، یا انسان کو راضی کرے گا یا خدا کو راضی کرے گا، دونوں ایک وقت میں راضی نہیں ہو سکتے۔ مرحوم اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہی زبردست کہا تھا کہ ایک در ملیے ایک نو منیے تے ایک دا ہو کے مریے، ایک در ملیے ایک نو منیے تے ایک دا ہو کے مریے۔ بس اگر تو عمل کرتا ہے تو یا وہ انسان کے لیے کر یا خدا کے لیے کر، تبھی اس عمل کی قبولیت ہے۔ تو میں اپنے عنوان سے عرض کر رہا تھا کہ کثرت کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو سال میں 3 4 عمرے بھی کرنے والے لوگ اس دھرتی پہ، اس روئے زمین پہ موجود ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اپنے مزدور کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ عمرے سال میں 3 4 کرتے ہیں، لیکن مزدور کو تنخواہ دیتے ہوئے بڑا ہی مشکل لمحات ہوتے ہیں، اور اگر ایک تنخواہ ایڈوانس بھی دینی پڑ جائے تو مصیبت پڑ جاتی ہے ان کو۔ وہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ لہو بھی پیتی جاندے ہو تے آج بھی کیتی جاندے ہو، کدے نفس تے چھری پھیری نہیں بس بکری کیتی جاندے ہو، من اپنے نو سی پیا نہیں بس کپڑے ہی سیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو، سمجھا تا صحیح یارا بلے نو ایک کیتی جاندے ہو۔ تو انسان حج بھی کرے، عمرہ بھی کرے، اور اس کے رویے میں تبدیلی بھی نہ آئے، تو پھر ایسے شخص کو بھی رب ذوالجلال پسند نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہت سارے گروہ آئیں گے اور ان کا عمرہ کرنے کا اپنا ہی انداز ہوگا، مختلف انداز کے ساتھ وہ عمرہ کریں گے۔ جب وضاحت طلب کی گئی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ فخر کرنے کے لیے عمرہ کریں گے۔ کیا کرنے کے لیے؟ فخر کرنے کے لیے کہ جی فلاں شخص نے اتنے عمرے کیے، 10 عمرے کر لیے، جی 20 عمرے ہو گئے، 25 30 عمرے ہو گئے، فخر کرنے کے لیے عمرہ کریں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ریاکاری کے لیے عمرہ کریں گے، دکھلاوے کے لیے، کہ لوگ کہیں کہ جی فلاں شخص نے عمرہ کیا ہے، اس کا پرچار ہو، لوگ اس کا چرچا کریں، یہ دکھانے کے لیے عمرہ کریں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ عمرہ کریں گے تجارت کی غرض سے، کہ وہ سوچیں گے کہ چلتے ہیں جی عمرہ بھی کر کے آتے ہیں اور وہاں جا کے ریٹ بھی دیکھ آئیں گے کہ آج کل بھاؤ کیا چل رہا ہے، ریٹ کیا چل رہا ہے۔ پہلے کچھ دوسرے ممالک سے لوگ جب سامان تجارت لے کے جاتے تھے تو پہلے وہ عمرہ کی غرض سے جاتے تھے کہ عمرہ کر کے ریٹ چیک کر آئیں گے، اس کے بعد پھر وہ اپنا مال لے کے جاتے تھے۔ تو ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا آقا کریم علیہ السلام نے کہ وہ تجارت کی غرض سے عمرہ کریں گے، مقصود للہیت نہیں ہوگی۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بھیک مانگنے کے لیے عمرہ کریں گے۔ کیا کرنے کے لیے؟ بہت سارے ایسے لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ کچھ روپیہ پیسہ اکٹھا کر لیں، کچھ مال و دولت اکٹھی کر لیں، پہلے ہی
نشاندہی فرما دی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میری امت کا ایک وہ گروہ بھی آئے گا جو عمرہ تو کرے گا لیکن بھیک مانگنے کی غرض سے، اور نیت اس کی بھیک مانگنے کی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں کسی کا عمرہ بھی اللہ کو پسند نہیں، ان تمام لوگوں کا عمرہ اللہ پسند نہیں کرتا، نہیں فرماتا، کیونکہ ان کے عمرے کا مقصود للہیت نہیں ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، فخر ہے، مقصود تجارت ہے، مقصود بھیک مانگنا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے بہت سارے ایسے امیر لوگ آئیں گے جو سیر کرنے کے لیے عمرہ کریں گے۔ کچھ لوگ وہاں جا کے بھی کہتے ہیں جی میں جدے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو جی؟ وہاں پہ سمندر کی سیر کرنے کے لیے، سمندر پہ گھومنے پھرنے کے لیے۔ آج تو کعبے کی بات کر جو پوری دھرتی پہ کہیں نہیں ہے، روضہ رسول کی بات کر جس نے ساری دھرتی کو آباد رکھے ہوا ہے۔ سیر تو پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے، سمندر پہ تو پاکستان میں بھی گھوما جا سکتا ہے، مگر آج تو جس مقصد کے لیے گیا ہے تو اپنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اللہ کے ارکان ادا کر اور اللہ کے گھر میں اپنا وقت گزار، اور کسی طرف نہ دیکھ اور کہیں بھی جانے کی خواہش نہ رکھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نشاندہی فرمائی، اور پھر یہ سب بیان کرنے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمرہ کرنے والی ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جو عمرہ کرنے آئیں گے تو مقصود للہیت ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، اور اللہ کی رضا کے لیے وہ عمرہ کرنے آئیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اللہ کے گھر میں آئیں گے اور ارکان ادا کریں گے، ارکان عمرہ ادا کریں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے تو رب ذوالجلال ان کی دعا کو فوراً قبول فرما لے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفد اللہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا وہ اللہ کا گروہ ہوگا، اللہ کی جماعت ہوگی جو عمرہ کرنے کے لیے آئے گی، اور جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کی کسی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اور ان کا مقصد فخر نہیں ہوگا، ریاکاری نہیں ہوگی، تجارت نہیں ہوگی، بھیک نہیں ہوگی، سیر نہیں ہوگی، بلکہ ان کا مقصد اللہ کی رضا ہوگی۔ مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا ہوگی۔ تو جو شخص آپ نے ایئرپورٹ پہ آنا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت ہار نہ مل رہے ہوں تو ابھی لے کے فریج میں رکھ دو تاکہ کل میرے گلے میں بھی تو ڈالنے ہیں، اور میری سلام دعا اسی سے ہے جو ایئرپورٹ پہ آگے آئے گا، تو پھر وہ کس کے لیے گیا ہے؟ اپنی سلام دعا اور ریاکاری کے لیے یا اللہ کے لیے؟ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو وہاں جا کے ٹیلی فون کر رہے ہوتے ہیں اپنے منشی کو، اپنے مینیجر کو، ہاں جی اب دفتر کے پیڈ کتنے بچ گئے ہیں؟ جی 2-3 بچ گئے ہیں، اچھا پھر نئے پیڈ چھپوا لو اور حاجی ضرور لکھوا لینا۔ کیا ہم نے حج اور عمرے کو سمجھ لیا ہے؟ یہ تو کام ایسا ہے، یہ تو اسلام کا ایسا رکن ہے جس کو انسان للہیت کے لیے اور خلوص نیت کے ساتھ کرے، تبھی تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر پائے گا، تبھی تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ ہے، تبھی تو اس کو وہ حقیقی روحانیت میسر ہوگی حج اور عمرے کی، اگر مقصد للہیت ہوگا۔ ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کو عمرے پہ لے کے جانے لگا تھا، تو جس وقت ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یار بڑے خوش قسمت انسان ہو، اپنے باپ کو عمرے پہ لے کے جا رہے ہو، یہ تو سعادت مند بیٹوں کے حصے میں یہ کام آتا ہے۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ویل چیئر پہ اپنی بوڑھی ماں کو یا اپنے باپ کو عمرہ کروا رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کے ارکان ادا کروا رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایک ایک نہیں بلکہ 2 عمرے کر رہے ہوتے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کا جو حق ہے وہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یار بڑے خوش قسمت ہو، ہماری تو ایک تمنا ہی تھی، ایک خواہش ہی تھی کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا موقع فراہم کرے کہ اپنی والدہ کو لے کے جائیں اور وہاں جا کے ان کی خدمت کریں اور ان کو عمرہ کروائیں، لیکن ایک خواہش ہی دل میں رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے موقع ہی فراہم نہیں کیا۔ تو آگے سے جواب دیتا ہے نہیں جی جانا تو تھوڑا ٹھہر کے ہی تھا، بس سارے لوگ تانے دے رہے تھے کہ سارے ہو آئے ہیں، سب نے اپنے
ابے بھیج دیے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے ابا جی کو ابھی تک نہیں بھیجا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ٹھہر کے ہی جانا، اس دفعہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اب تو لوگوں کے تانوں کے ڈر سے تو جا رہا ہے نا کہ سارے ابے گل چڑھنے، تو اپنے ابے نو نہیں گلے آجے تک۔ اب تو اس ارادے سے تو جا رہا ہے نا۔ جب بھی جاؤ اللہ کی بارگاہ میں تو لوگوں کے تانوں کے ڈر سے نہ جاؤ، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، مقصود للہیت ہو، اللہ کی رضا ہو، تبھی اس در پہ جائیں گے، اس جگہ پہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حقیقی روحانیت بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایسا شخص جس وقت حج اور عمرہ کر کے واپس لوٹے گا تو پھر اس کی زندگی میں حقیقی تبدیلی بھی آئے گی۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ کثرت کے ساتھ پھر جو اپنے والدین کو میں بات کر رہا تھا، پھر جو اپنے والدین کو لوگ لے کے جاتے ہیں، پھر ساری زندگی بتانا بھی ہوتا ہے کہ ابا جی کو آج بھی میں نے ہی کرایا ہے، ابا جی کو عمرہ میں نے ہی کروایا ہے۔ اس چیز کا اظہار بھی کرنا ہوتا ہے، پھر ساری زندگی لوگوں کو یہ بات بتانی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ خیر فرمائے، آپ آئے بھی تو ابا جی کی برکت سے ہی ہیں نا اس دنیا میں، انہی کے کرم سے، انہی کے وسیلے سے اس دنیا سے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے اور تو بھی اپنے باپ کا ہے۔ تو اگر تو نے اپنا مال اپنے باپ پہ خرچ بھی کر دیا ہے تو یہ کوئی پرچار کرنے والی بات تو نہیں ہے، وہی ذریعہ بنے تیرے اس دنیا میں آنے کا۔ تو جس طرح مال پہ تیرا حق ہے، تیرے باپ کا بھی اسی طرح حق ہے۔ تو اس چیز کو شہرت کا ذریعہ نہیں بنا لینا چاہیے، بلکہ جب بھی حج